الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محترم دوست اور بزرگوں، پچھلی کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے معرفت الہی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہو جائے، اس سلسلے میں کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کر رہا تھا. بھائی دیکھو، مل مل کر بیٹھنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ پیچھے جو حضرات آ رہے ہیں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے، تو اس لیے آپ پہلے سے ہی اگر بیٹھ جائیں تو ان کو پھر درمیان میں جگہ خالی چھوڑنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بعض لوگوں کو روک رہے ہیں اندر آنے سے. تو جو جگہ آگے تھوڑی دیر کا ہے انشاءاللہ، ابھی جو ہے نماز خطبہ ہو جائے گا، پھر معاملہ پورا ہو جائے گا. کافی حضرات پیچھے سے جو ہے پھر ابھی یہ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پچھلی کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی معرفت، حق تعالیٰ جل شانہ کی پہچان کے متعلق جو ہے وہ عرض کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عطا فرمائے. ایسا کرتے کرتے پھر جو ہے میں نے کہا کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ آئندہ کسی مجلس میں بیان کر دوں گا. تو حاصل کرنے کا طریقہ مختصر طور پر تو یہ ہے کہ جو آدمی توبہ، رجوع اللہ کرتا ہے اللہ جل شانہ کے سامنے، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ جل شانہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ ہی نہیں اٹھانا، چلتے اٹھتے بیٹھتے اس چیز کو اگر وہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ پاک کی قسم اس کو اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. وہ آدمی رہ جاتا ہے کہ جو بہت عبادت کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس درجے میں نہیں سمجھتا ہے کہ میں سخت گنہگار ہوں، اس کو معرفت حاصل نہیں ہوتی. اس لیے بہت سے کم درجے کے لوگوں کو کبھی کبھی یہ چیز حاصل ہو گئی اور بڑے درجے کے لوگ اس سے محروم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ایک نورانی پردہ حائل ہو گیا کہ میں اتنا بڑا نیکوکار ہوں، میرا گناہ کیا ہے، میں خود غیبت نہیں کرتا ہوں، میں فلانا نہیں کرتا ہوں، میں فلانی چیز نہیں کرتا ہوں، میرا گناہ کیا ہے. اس لیے اس کے درمیان میں اور خدا کے درمیان میں اس کا نفس حائل ہے. اس کے درمیان اور اس خدا کے درمیان میں کیا حائل ہے؟ اس کا نفس حائل ہے، جس کو نورانی حجاب کہتے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھیے دنیا کے اندر، مثالوں کے اندر آپ جو ہے تمثیل کے اندر معلوم کر لیجئے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس آپ کی کوئی ضرورت کو آپ نہیں بتلاتے ہیں، ان کو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت ہے. جب آپ اس سے ملتے ہیں تو بے اعتنائی سے ملتے ہیں، کیا کر لینے والا ہے، اس کی مجھے کیا ضرورت ہے، اس کی مجھے کیا حاجت ہے. دنیا کے انسان کے سامنے ایسا کبھی ہوتا ہے نا، کیا ضرورت ہے مجھے اس کی، وہ کیا کر لینے والا ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اس آدمی کا اور آپ کا تعلق کبھی بھی نہیں ہونے کا. زندگی پوری ہو جائے گی، بلکہ کیا ہو جائے گا، دوری ہوتی جائے گی، دوری. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ ایک آدمی سے متعلق کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے سامنے جب بات کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری کوئی ضرورت ہے آپ سے، آپ یہ کام کر دیجئے، آپ یہ خدمت کر دینا، آپ یہ کر دینا، دیکھیے آپ کے اوپر دار و مدار ہے. تو ایسا کرتے کرتے کیا ہو جاتا ہے کہ اگرچہ کوئی ضرورت نہ ہو لیکن خالی اتنا استحضار سے اس آدمی اور اس آدمی کے درمیان میں تعلق معلّہ پیدا ہو جاتا ہے. دوستو سمجھنے کی کوشش کرو کہ بات کیا کہہ رہا ہوں. بات یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلق معلّہ کا طریقہ واحد، جس کو کئی جمعہ سے عرض کر رہا ہوں، معرفت اللہ، اللہ جل شانہ کے ساتھ معرفت. اور یہ واحد چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ معرفت حاصل ہو گئی تو نہ انشاءاللہ موت کی وقت پریشانی ہے، نہ قبر میں پریشانی ہے، نہ کفن میں پریشانی ہے، اور نہ قیامت کے میدان میں پریشانی ہے. کہیں پریشانی نہیں ہے، پریشانی ختم ہو جائے گی. معرفت اللہ، اللہ جل شانہ کے سامنے جس کی معرفت ہو گئی، خدا پہچانتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ہے کہ جو ہے موت کی وقت کیا فرشتے کے قبضے قدرت میں تھوڑا ہے، کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، ساری چیز فرشتے بھی اللہ کی قبضے قدرت میں ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے معصورہ میں آپ دیکھ لیتے حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند القبر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ دیکھیے کیسی شاندار دعا، کتنے نورانی الفاظ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، یہ معرفت کی دعا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسبی اللہ عند الموت، مجھے میرے اللہ کے ساتھ معرفت، اللہ کے رسول کی معرفت کا تو کہنا ہی کیا، وہ دریا چھلکتا ہے کہ حسبی اللہ عند الموت، مجھے میرا اللہ کافی ہے موت کے وقت۔ کوئی فرشتوں کو اللہ جل شانہ نے اقتدار کلی نہیں دے رکھا ہے، فرشتہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور ساری مخلوقات فرشتوں سمیت سب کچھ اللہ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے، سب، جبرائیل بھی سلندر، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، اور اسرائیل بھی۔ اسرائیل سختی سے جان لینا یا نہ لینا اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کی قبضہ قدرت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اسرائیل کو کام سپرد کرنے والا میں ہوں، اسرائیل میرا نوکر ہے، میرا بندہ ہے۔ فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اللہ اکبر، کیا معرفت بیان فرمائی سورۃ السجدہ میں۔ روزانہ پڑھتے ہو، رات کو پڑھتے رہو، روزانہ رات کو، اس میں بھی معرفت ہے۔ روزانہ سورۃ السجدہ پڑھے بغیر مت سو، پھر معافی بھی مانگو اللہ سے کہ اس میں میری غلطیاں ہو گئی، مخارج اچھے نہیں نکلے، جلدی پڑھ لیا میں نے، لیکن پڑھ کے سو۔ فرمایا سورہ الم سجدہ میں قل یتوفاکم، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتوفاکم، تمہاری روح کو قبض کرتا ہے کون؟ الملک الموت الذی، وہ موت کا فرشتہ، اپنے قدرت سے نہیں، وکل بکم، جس کو میں نے یہ کام سونپا ہے۔ اور پھر ثم الی ربکم ترجعون، تم میری طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اگر فرشتہ سختی کرے، اللہ کہہ دے سختی نہیں کرنا ہے، ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ تو معرفت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں حسبی اللہ عند الموت، موت کے وقت مجھے اللہ کافی ہے۔ ایک بزرگ ہے، انتقال کر رہے ہیں، اللہ والے ہیں۔ آج کل لوگ صوفیوں کو تو مانتے نہیں ہیں، کیا کرے، اب ان کا دماغ ہی خراب ہو رہا ہے، تو اللہ جل شانہ معاف فرمائے۔ حالانکہ یہ تو دنیا کی غذا ہے، یہ تو دنیا کی روح ہے، انہوں نے تو سمجھایا ہے معرفت کو۔ کہتے صوفی کیا چیز ہے بھائی، یہ تو عند الموت خبر ہوگی کہ صوفی کو اتنی معرفت تھی، اتنی معرفت تھی، اتنی معرفت ہے کہ معرفت والی اللہ والوں کے قصوں میں آیا ہے کہ ایک اللہ والا جو ہے اسی طریقے سے پوری زندگی میں اللہ کی معرفت حاصل کرتا رہا، جن کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو روتے روتے یہاں نشان پڑ گئے تھے، ان کی آنکھیں کمزور پڑ گئی تھی، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے اور وہ جو ہے تہجد بھی پڑھ لے، لیکن اپنی داڑھی کو پکڑ کر تماچا مارتے تھے کہ مولا کریم، یہ تو نے حکم دیا اس لیے کرتا ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، بخشش سے تیرے فضل و کرم سے ہوگی۔ اور وہ بزرگ کہتے تھے یہ اللہ مجھے تیری معرفت اس طریقے سے حاصل ہوئی کہ میں تو کیا ہوں، جبریل تو کیا ہے، لیکن ساری مخلوقات کے اندر سب سے بڑھ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا عائشہ تو جانتی ہے کہ تمام لوگوں کی مغفرت جو ہے صرف اللہ کے فضل و کرم ہی پر ہوگی۔ تو عائشہ نے فرمایا صدیقہ رضی اللہ تعالی، یا اللہ کے رسول آپ کی بھی، کہا میں بھی، میری بھی مغفرت صرف اللہ کی مغفرت فضل پر ہوگی۔ ما ادری ما یفعل بکم، مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ میرے کو کیا حساب ہونے والا ہے، اللہ کا رسول فرماتے۔ تو وہ بزرگ بیچارے روتے 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 تھک گئے، اور پھر جو ہے اسی کے اندر زندگانی پوری کی، اور پھر جو ہے موت کے بستر پر لیٹ گئے اور آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر لی۔ اب ایسے لوگوں خدمتگار بھی ہوتے ہیں، وہ سامنے آتے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھاتے ہیں، تلقین کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن بزرگ ہے کہ ہونٹ کو جو زندگی بھر چلاتے رہے، آج ان کا ہونٹ ربڑ سے بند ہو گیا ہے، ایسا ہی چپک گیا ہے، ہونٹ کھلتا ہی نہیں۔ تو وہ بیچارے ڈرے کہ کیا بات ہے، یہ تو دائم الفکر دائم الذکر، اور ہم اتنا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں۔ تو ان کے بھی شیخ موجود تھے جو بہت بڑی عمر کے تھے۔ اللہ جل شانہ ہمارے شیخوں کو، ہماری تربیت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، تاکہ تو اگر بجنازہ نہ آئی تو قبر آئی، یعنی اگر مان لو کہ اگر جو ہے ہم شیخ سے پہلے مر گئے تو پھر کیا ہو گیا، شیخ جو ہے جنازے کے اوپر ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ رحم فضل و کرم کر دے گا۔ تو کہا کہ ان کے شیخ کو خبر دو۔ شیخ آئے بیچارے ہاتھ میں لکڑی لے کر، اور آنے کے بعد اس کے پاس گئے، لیکن شیخ چاہتی انہوں نے آنکھ کھلی، کہا حضرت ان بیوقوفوں کو ہٹا دو، آ گئی بات سمجھ میں،
ان بیوقوفوں کو ہٹا دوں یہاں سے، یہ معرفت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس وقت حق تعالیٰ جل شانہ کو دیکھنے کے اندر مشغول ہوں، میں مسمہ کی طرف مشغول ہوں، یہ مجھے اسم کی طرف لے جاتے ہیں، اسم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تو نام ہے اللہ کی ذات کا، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات اور ہے، نام اور ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ اور میں خود اللہ جل شانہ کی مراقبے میں مشغول ہوں۔ یہ نکاح ہٹ جاؤ، بہت اعلیٰ مرتبے پر ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، حسبی اللہ عند الموت، اللہ مجھے کافی ہے موت کے وقت۔ معرفت حاصل ہو گئی، اللہ موت کے وقت کا مجھے کافی ہے، چاہے کوئی ادھر سے ادھر کر دے، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پوسٹ مارٹم کر دے، کہیں بھی کر دے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو کاٹ لیا، کلیجہ کاٹا، آنکھیں نکالی اور سب کچھ کر دیا، لیکن وہ خوش ہے۔ کیوں کہ فرمایا اللہ کے ساتھ میری معرفت ہے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہو، تاکہ تیرے عشق کے اندر اور مزہ آ جائے۔ حسبی اللہ عند الموت، قبر کے اندر فرمایا حسبی اللہ عند القبر، حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ جب معرفت ہے تو فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ بھائی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی کوئی پکڑا جاتا ہے اور اس کا کوئی بڑے وزیر اعظم کے ساتھ اگر اس کی پہچان ہو تو پکڑنے والا بھی ذرا اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، ڈرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی تو بہت آگے پہچان ہے، اس کی تو بہت آگے تعارف ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، وہ تو آخرت کا معاملہ، اصلی معاملہ ہے۔ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہو جائے گا اس کی معرفت ہی حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ، اس لیے تو واقعات میں پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں کو یقین نہیں آتا ہے کیونکہ یہ خشک علم ہے، یہ خشک بزرگی ہے۔ ہاں، ان خشک علم کو ختم کرو، یہ خشک بزرگی کو ختم کرو۔ اس کے اندر جو ہے نور اور رحمت والی باتوں کو دیکھو۔ کیوں تمہیں ان قصوں پر یقین نہیں آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا ہے؟ کس لیے نہیں آتا ہے؟ کہ اگر کسی بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ پوچھتے ہیں، یا کسی عورت بزرگ کے متعلق آتا ہے جس کو قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا اتنے دور سے آئے ہیں۔ کہا اتنے دور سے آئے ہیں تم خدا کو نہ بھولے، میں ابھی زمین کے اوپر سے اتنے گد اتری ہوں اور ابھی میری زبان کے اوپر خدا کا ذکر تھا، کیا میں اس کو بھول سکتی ہوں؟ اور کوئی یہ جواب دے رہا ہے کہ جو ہے میں اگر یہ کہہ دوں کہ میرا رب اللہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو میں زندگی بھر کہتی رہی ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، لیکن تم یہ تو بتاؤ، پوچھ کر تو آؤ کہ وہ مجھے اپنی بندی کہتا ہے کہ نہیں؟ دیکھا، وہ مجھے اپنی بندی۔ اور بھائی جو دوست بزرگوں، یہ خشک باتیں نہیں ہے، یہ بناوٹی باتیں نہیں ہے۔ آپ جائیے پیغمبروں کی سیرت کے اندر، خاص کر کے یہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار دلاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب موت کا وقت قبر آیا، جو قریب آیا، بالکل اللہ جل شانہ کے یہاں جانے کا وقت قریب آیا، ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے واسطے۔ سبھی کی تو روح قبض کرتے ہیں، یہی ہے عزیز محض، قادر مطلق اللہ، کوئی نہیں مرنے والا۔ کون؟ سب مرنے والے۔ قرآن پاک میں اعلان ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والا کون ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز۔ ارے ملک الموت کی بھی موت آنے والی ہے، آخر میں چل کر ملک الموت کی روح قبض کریں گے اللہ جل شانہ۔ ملک الموت جب سب فارغ ہو جائیں گے سب سے، تو پھر کہیں گے اے ملک الموت لیٹ جائیے، جب آپ کی باری آ گئی۔ ہاں، یہی تو اللہ تعالیٰ کی شان کا کرشمہ ہے نا، ملک الموت، ان کی بھی روح قبض کی جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، تو موت کے وقت جب فرشتے آئے روح قبضہ کرنے کے لیے، تو انبیاء کے پاس تو آ کر باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی انکار کر دو، کیا انکار کرو گے؟ حدیث پاک، صریح حدیث پاک کا انکار کو کرو گے تو کفر لازم آئے گا۔ خشک علم نہ حاصل کرو، میں بار بار کہتا ہوں، معرفت والی باتوں کے اوپر کچھ چلو، تاکہ خدا کے ساتھ کچھ تعلق میں اللہ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، میں بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہوں، اور سارے اصول سر کام ہو رہے ہیں۔ بھائی چائے کا وقت ہو گیا چائے دے دی، کھانے کا وقت ہو گیا دے دیا۔ اچھا آپ کو چاہیے کیا دوپٹہ، تو دوپٹے کا پیسہ دے دیا۔ اچھا آپ کو کیا چاہیے، وہ کہتی ہے آگے بات سوچو، مجھے انڈے لانا ہے، انڈے کا پیسہ دے دیا، مجھے ٹماٹر لانا ہے، ٹماٹر کا پیسہ دے دیا۔ یعنی ساری اصولی بات ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں محبت کی کچھ نہیں۔ ایسی زندگی کے اندر کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے، خشک باتیں خالی۔ لیکن اگر ایسی زندگیوں کو جس میں پیسہ لینے دینے کے اندر کچھ کمی بھی ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ محبت کی باتیں کرنا، اپنے گود میں رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس سے زندگی کتنی لطف والی ہو جاتی ہے۔ خدا کے ساتھ صرف اصولی بات، اس کا نام یہ خشک علم ہے، خشک علم ہے۔ تو ملک الموت آئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے، کہاں؟
اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اطلاع بھی دے دے، جیسے ہر پیغمبر کو اطلاع دی جاتی ہے تو آپ کو بھی اطلاع دی جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے مجھے اطلاع دی جاتی ہے، لیکن مجھے اس وقت اشکال ہو رہا ہے، ایک سوال ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے میرے خلت کا اعلان کیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کون ہے؟ اللہ کے دوست ہے، یہ ہے۔ اور خلیل کا معنی دوست، اور خلیل جو ہے نا وہ ایسا دوست ہوتا ہے، خل یخلو یہ عربی کا لفظ ہے، ایک دم جو ہے یعنی اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے؟ جوائنٹ۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے سے کوئی بڑھ نہیں سکتا ہے، وہاں کوئی اور بات ہے، وہاں حبیب ہے اس جگہ کے اوپر، اور میں ابھی اس کو بیان کروں تو یہ تو وقت بھی نہیں ہے، لیکن درمیان میں بتا دیا تاکہ عقیدے کے ساتھ برابر رہے، محبت بھی پیدا کرو، عقیدہ بھی برقرار رہے، یہ ساری چیزوں کو ہے رکھنا، اسی کا نام شریعت ہے۔ ہاں اندھا دن نہیں چلنا ہے، یہ ہے عقائد بھی برابر۔ ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اتنی ساری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے بعد بھی ہم کہیں گے کہ مرتے وقت آدمی تبھی کامیاب ہو جائے گا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عبد کہے گا، اور جو اسی لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ پر عبد کے لفظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا۔ معراج والی اتنی بڑی بات دی تو وہاں فرمایا کہ اڑ کر گئے تو کہیں ان کو اللہ نے سمجھ لیا جیسا نصارہ نے سمجھ لیا عیسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ذات وہ ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں عبد کا لفظ آیا، دیکھا آپ نے۔ اور سورہ کہف جب نازل ہوئی تو اس کے اندر چونکہ عجائبات ہے قصص کے، تو کہا تم ایسا مت سمجھنا کہ حضور اور خدا کا درجہ برابر ہو گیا علم غیب کے اندر، فرمایا نہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ اللہ جل شانہ جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ عقیدے کو برابر لو، محبت کے اندر ایسا وہ جنون بھی نہیں ہونا چاہیے جو بعض کو جنون ہو گیا ہے، اور یہ خشکی بھی نہیں ہونی چاہیے، خیر الامور اوساطھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں تو اللہ کا دوست ہوں، اللہ نے اعلان کیا خلیل اللہ۔ بھائی اور ذرا ہو تو ذرا تھوڑا سا احسان فرما دیجیے، میرے بھائی لوگ باہر کھڑے ہیں دروازے کے، تو یہ ذرا مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قربانی دے دیجیے ماشاءاللہ۔ اوپر اوپر بھی جگہ ہے، اوپر بھی نظام کیا گیا ہے، جن حضرات کو نیچے جگہ نہ ملے وہ اوپر چلے جائے۔ ٹائم کے اوپر انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی، 10 منٹ باقی ہے تو انشاءاللہ 5 منٹ پہلے آپ صفحے بنانا شروع کر دیں گے، تھوڑی دیر تکلیف ہے۔ بھئی یہ دروازے کے پاس جو حضرات کھڑے ہیں ان کو بلا لو اندر میں۔ ماشاءاللہ آپ کسی کو جگہ دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ ہاں بالکل بالکل بات طے ہے، اللہ کے گھر میں کسی کو جگہ دینا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں اس کو جگہ دوں گا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ممبر پر کھڑا ہوں، سامنے بیچارے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز دوست اور بزرگوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تھوڑا سا اشکال ہے، اللہ جل شانہ سے سوال کرو کہ میں خدا کا دوست ہوں، خلیل ہوں، دوست نہیں خلیل ہوں، خلیل۔ اور کیا کوئی دوست اپنے دوست کی جان کو قبض کر سکتا ہے؟ مارنا یعنی تو ایسا کرنا ہے نا، ہاں اپنے دوست۔ حالانکہ اللہ جل شانہ اس وقت جو ہے یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آگے بات سن میں کہ تم نے بھی تو تمہارے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی نا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ آنن فانن فرشتوں نے رابطہ کیا موبائل سے، موبائل کی ایسی تیسی آ گئی بات سمجھے، وہاں تو اصل چیز تھی۔ ہاں آج تو ان چیزوں کو بہت سمجھنا آسان ہے، ابھی یہاں سے کسی کو جو ہے ساری دنیا کے اندر بیٹھ کر آپ کو ٹوائلٹ کے اندر سے بیٹھ کر بھی جو ہے اگر کسی کو رابطہ کرنا، لوگ ٹوائلٹ میں جا کر تو مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں یہ بعض لوگ کہتے ہیں پوچھتے ہیں سوال یہ مکروہ ہے، تو ایک جگہ پر بیٹھ کر تو ابھی تو اللہ جل یہ جو دماغ اللہ نے پیدا کیا ہے، جو کھوپڑی اللہ نے پیدا کی ہے، وہ موبائل سب بنا سکتی ہے، تو اس دماغ کا بنانے والا کیسا ہوگا؟ تو فوراً فرشتوں نے جو ہے رابطہ اختیار کیا کہ یا اللہ تیرا خلیل تو یوں کہتا ہے، کہا خلیل کو یوں جواب دو کہ ٹھیک ہے یہ یوں کہہ رہا ہے۔ ان کو یوں سوال کرو کہ تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے دوست کی ملاقات سے پیچھے ہٹتا ہے؟ اس موت کا نام موت نہیں، یہ کیا ہے؟ ملاقات کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی کہ اپنے اللہ جل، یہ سورہ
سورہ کہف کی آخری آیت، وہ پہلے بھی پڑھ دی آخری بھی پڑھ دی. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے. یہ معرفت کا خلاصہ بھی ہے، سب چیز دیکھ لینا آپ، یہ معرفت کا خلاصہ بھی آ گیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہے. مرتا نہیں ہے موت، مسلمان کے لیے موت نہیں ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. اللہ اللہ، یہ معرفت کا خلاصہ کہ یہ جو ہے مسلمان تیرے لیے موت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی موت جو ہے ایک برج ہے، برج کا کام کرتی ہے. برج کے اس پار خدا ہے، اس پار بندہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں اللہ نہیں ہے، اللہ حاضر ناظر ہے. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھو. لیکن فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. فرمایا مرد مومن کے لیے موت جو ہے ایک برج کا کام کرتی ہے، ایک پل کا کام کرتی ہے کہ اس درمیان میں ایک دریا، ایک ندی بہت بڑی حائل ہے. موت کو اللہ نے ایک پل بنایا اور اس کے ذریعے سے وہاں جا کر ملاقات کر لیتا ہے. تو فرمایا خلیل سے کہ تم کہو، ان کو کہو کہ اپنے دوست اپنی ملاقات سے پیچھے ہٹتا ہے نہیں، تیار ہو گئی. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید کرتا ہے تو کہہ دو موت نہیں ہے. کیا ہے؟ ملاقات ہے، موت نہیں ہے. موت کو تو احسان بتلایا اللہ تعالیٰ نے. اگر موت نہ ہوتی میرے دوست بزرگ تو سب سے پہلی بات ہے کہ جنت ملتی کیسی، خدا کا دیدار کیسے ہوتا. جس اللہ کا دیدار کرنا ہے موت نہ ہوتی تو دیدار الہی نہیں ہوتا ہے. آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر گھبراتا ہے. گھبراتا کیوں ہے؟ قریب منزل آ رہی ہے، منزل قریب، المنزل قریب، منزل قریب آ رہی ہے. گھبراتا کیوں ہے؟ اگر موت نہ ہوتی تو خدا کا دیدار جنت میں کیسے ہوگا؟ اگر موت نہ ہوتی تو پھر جو ہے یہ دنیا کے اندر جو ہے اگر جو ہے آدمی جو ہے اتنا زیادہ جیے کہ رات دن پریشانی، یہ ساری مصیبتیں کہاں سے ختم ہوگی؟ اور تمہارے میرے بچوں کو جگہ کہاں سے ملتی؟ مان لو کہ آج سے 100 سال پہلے جتنے لوگ ہوتے وہ سب یہاں ہوتے تو ہم کو انگلینڈ میں جگہ ملتی؟ سموسے ملتے؟ وہ تو سموسے وہی کھا جاتے. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو یہ مرد مومن یقین رکھ تیری موت نہیں ہے بلکہ یہ لقاء الہی ہے. لقاء اللہ کی ملاقات ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ فرمایا فلیعمل عملا صالحا. یہ معرفت آ گئی، اچھے عمل کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدے کا خیال رکھے کہ اس کے اندر گڑبڑ ہونے سے کبھی بھی معرفت حاصل نہیں ہوتی. وہ کیا؟ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے. میرا عزیز دوست بزرگوں، عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر میں کئی دن سے یہ کہہ رہا تھا اور میں نے کہا یہ حاصل ہوتی ہے جس کو ایک مختصر سرنڈر ہو جاؤ خدا کے سامنے. یہ اللہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور حقیقت میں یہ ہے کہ ہر آدمی اگر غور کرے گا، ولی کامل قطب غوث میں اگر غور کرے گا تو اسے معلوم ہوگا میں نے کچھ کیا نہیں ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر اوروں کا تو سوال ہی کیا ہے، معلوم ہو جائے گا کچھ نہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں تہجد پڑھ کر صبح داڑھی پکڑ کر تماچا لگاتے تھے اپنے منہ پر. یہ اللہ تہجد پڑھتی بھی نہیں آئی اور ہم نے 2 رکعت پڑھ لی تو اس کے بعد خود ہی ولی کامل بن گئے. یوں معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے. اس لیے فرمایا معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ایک نسخے کے طور پر اس دعا کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لو، یاد کر لو. اس کا نام ہے سید الاستغفار. 3 مرتبہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی صبح میں اور غروب کی بات 3 مرتبہ. اللہم انت ربی، اس میں معرفت ہے. یہ حضور صلی اللہ سے بتایا ہے، کسی اور کا نسخہ نہیں ہے، کوئی تعویذ کی کتاب میں نہیں ہے، کوئی ڈھکوسلا نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے متفق علیہ روایت ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. 3 مرتبہ صبح میں شام کو. اس کے اندر خاص ایک لفظ ہے جہاں انسان کے دل کو ٹچکا لگنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اعوذ بک من شر ما صنعت. یہ اللہ میری مکاریوں سے میں خود ہی پناہ مانگتا ہوں. اس میں ہے اعوذ بک من شر ما صنعت، میری مکاریوں سے، میری لچائی سے، میری خباثت سے، میری گندگی سے اللہ میں خود پناہ مانگتا ہوں. جب اللہ راضی ہو جائے گا کہ میرا بندہ اپنی مکاریوں سے پناہ مانگتا ہے، بندے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھرائے گا کہ تیری اور میری پہچان ہو گئی. 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 9:27 ہونے والی ہے. 3 منٹ کے اندر انشاءاللہ 3 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ توفیق. بیٹھے رہیے ابھی 3 منٹ کے بعد بھی.